فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور واقعہ پہنچا تھا کہ ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح کے بادشاہ ہیں، کیا یہ مال و دولت چاہتے ہیں یا ان کی اور کوئی نیت ہے، تو تحفے دے کر جو ان کی شان شیان تھے وہ تحفے دے کر قاصد ان کی طرف بھیجا۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کیا تم میری مال کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو سن لو، خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ جو تمہارے پاس ہے نا اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تمہارے پاس جو بھی ہے نا، جو سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس ہے نا، اس سے زیادہ قیمتی چیزیں تو اللہ نے مجھے دی ہیں، مجھے تم کیا دے سکتے ہو؟ مجھے آپ کا ایمان چاہیے، آپ کا مال نہیں چاہیے۔ دینا ہے تو فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آؤ، یہ مجھے چاہیے۔ آپ کا ایمان مجھے تحفے میں چاہیے، مال نہیں چاہیے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اس طرح کے تحفوں کے ساتھ تم لوگ خوش ہوتے ہو، میں خوش نہیں ہوتا۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، اس تحفے کو لے کر چلے جاؤ، اب میں تمہارے پاس ضرور لشکر لے کر آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، اب یہاں کچھ عبارت محذوف ہے جو خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب یہ قاصد گیا سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر تو وہ پیغام ان کو دیا تو ملکہ سمجھ گئی کہ اب ہماری عافیت اسی میں ہی ہے کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ اب جب وہ وہاں سے چلے، ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کو خود بھی اندازہ ہو کہ یہ اب ضرور آئیں گے، یا کسی چیز نے آ کر بتا دیا، کسی پرندے نے، کسی جن نے کہ وہ آ رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کو پتہ چل گیا کہ اب وہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو پھر وہاں مجلس کے اندر جو ان کے سردار بیٹھے تھے ان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو میرے پاس ملکہ کے تخت کو لے کر آئے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بتانا تھا کہ میں کوئی عام بادشاہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ایک ایسی عظیم الشان سلطنت اللہ نے مجھے دی ہے، ایسی عظیم الشان طاقتیں اللہ نے دی ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارا تخت میرے پاس موجود ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ کے تخت کے اوپر قبضہ کر لیں اس کے مسلمان ہونے سے پہلے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو گئی پھر اس کے مال پر قبضہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہ دیکھو کسی نے کیا سوچا، الٹا۔ یہ مجھے بتائیں ان کو ضرورت ہے تخت کی، اس طرح کی چیزوں کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن ان کے لیے سمندروں کے اندر گوتے لگاتے تھے وہ قیمتی چیزیں نکالنے کے لیے، جنوں کی جماعت، ٹھیک ہے، تو اتنی ہائی کلاس جو ان کے پاس جماعت تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنی دل کی بات ان کے پاس رکھی کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جائے۔ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، تو جنوں میں سے ایک دیو جو تھا بڑا طاقتور، اس نے کہا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، کیا مطلب، یعنی آپ نے جو مجلس نگائی ہے نا، اس مجلس سے جب آپ کھڑے ہوں گے، جب ہم مجلس کو ختم کریں گے، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اور اسی مجلس کے اندر ایک شخص تھا جس کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا کتاب کا، اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟
اتنا ٹائم؟ میں اس تخت کو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہاں پر لے آؤں گا۔ تو اسی طرح ہی ہوا، ایک ہی لمحے میں فلما رآہ مستقرا عندہ، انہوں نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب یہ علم کون سا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ یہ شخص کون ہے؟ اسرائیلی روایات میں اس کا نام آصف بتایا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتے۔ اب علم کے اس کے پاس علم کون سا ہے؟ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم جو ہاروت اور ماروت نے بنی اسرائیل کو سکھایا تھا نا، جادو کا توڑ، یا ایک ایسا علم جو جادو کا مقابلہ کر سکتا ہے، جس کو فرشتوں نے سکھایا تھا اور ساتھ بتایا بھی تھا کہ یہ آزمائش بھی بن سکتا ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کا غلط استعمال کرو گے۔ یعنی اگر یہ تخت لے کے آ سکتا ہے تو یہ پھر کسی کا مال بھی چوری کر سکتا ہے، سمجھائے نا؟ یعنی صحیح علم کو غلط بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ اس علم میں سے ایک حصہ ہے جو کہ اللہ کے نام تھے عظیم الشان، کہ جن کے ناموں کا واسطہ دے کر آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، یا اللہ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور یہ پرانے دور کی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آنے والی، آج اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ آپ ایک تصویر بھیجیں، ہاں ایک سیکنڈ میں کہاں سے چلی جاتی ہے، چلی جاتی ہے نا؟ یہ کوئی ممکن تھی چیز پہلے؟ تو اگر انسان یہ کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یا اس کے بندوں کے پاس ایسا علم بھی اللہ ان کو دے سکتے ہیں کہ جو اسی سپیڈ کے ساتھ کوئی مادی چیز بھی لا سکتے ہیں۔ یعنی یہ نظر نہ، یعنی ایک تصویر ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کلک کرتے ہیں، فوراً آسٹریلیا پہنچ گئی ایک سیکنڈ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ایسا علم بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کسی مادی چیز کو، کسی وزنی چیز کو اٹھا کر بھی ایک لمحے میں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ، اور ویسے بھی جنوں کی جو تیزی ہے وہ تو سب کو علم ہے، اب یہاں پر ہیں ایک سیکنڈ میں وہ کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یہ شخص کون تھا اللہ جانتے ہیں، لیکن وہ علم اللہ نے دیا۔ تو یہ قرآن کے اندر اللہ آیات بتاتے ہیں جستجو کے لیے، تلاش کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ سائنس آج تک اس طرح کا علم نہیں تلاش کر سکی کہ ایک لمحے کے اندر آپ چیز ادھر سے ادھر لے جائیں، بڑی تیز رفتار چیزیں بنائی ہیں لیکن ایسے نہیں۔ یہ وہی جو ہے نا، یہ اوپر کی چیز ہے، معجزات اس کو سائنس مانتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس پر تحقیق ہو سکے، اس لیے سائنس معجزے کو نہیں مانتی۔ سائنس مانتی ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ سمجھ لے کہ اس شخص کی کرامت ہے، یہ اس شخص کی معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے نا، تو یہ اس شخص کی کرامت ہے کہ ایک لمحے کے اندر وہ تخت جو ہے وہ وہاں پر آ گیا۔ تو جب وہ تخت دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ کیوں میرے اوپر اللہ نے فضل کیا؟ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کروں یا ناشکری کروں، کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگ دیے، میں نے ایک چاہت کا اظہار کیا اور وہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر طریقے سے پوری ہو گئی۔ یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے۔ یعنی انسان کی دل کی خواہش اگر پوری ہو جائے کسی بھی طریقے سے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آپ کے دل کی خواہش ہے، کوئی بندہ وہ پوری کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اللہ نے بڑی مہربانی کی، پتہ نہیں وہ بندہ کہاں سے آیا اور وہ میرا کام کر کے چلا گیا۔ تو یہ اللہ نے فضل کیا ہے تاکہ اللہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، بات یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور اگر ناشکری کرے گا تو پھر بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال یہ آج کا سبق، اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔